اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے بے پایہ کرم اور اس کی رحمت سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 155 شروع ہو رہا ہے۔ 25واں پارہ ہے، سورۃ زخرف سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں جن کو بارگاہ نبوت سے قرآن فہمی کا فیضان بھی نصیب ہوا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا۔ لعلکم تعقلون، چونکہ قرآن اترا تھا عرب والوں پر، اگر کسی اور زبان میں اترتا تو ان کو سمجھ نہ آتی۔ فرمایا ہم نے عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے ام الکتاب میں بھی موجود ہے۔ ام الکتاب لوح محفوظ کو کہتے ہیں، لدینا، ہمارے پاس۔ اور یہ قرآن جو ہے لعلی، بلندی والا ہے، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، تم قرآن کو سمجھنے سے انکار کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو کیا اس وجہ سے کہ تم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے ہم اسے بیان کرنا بھی چھوڑ دیں؟ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تم سے ذکر کو، قرآن کو بیان نہ کریں؟ صفحاً، تمہاری تنگی کی وجہ سے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے پہلوں میں، پہلی قوموں میں بھی نبی آئے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس جو نبی بھی آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان میں سے بڑی سخت پکڑ میں تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کا حال بھی گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان کو پیدا کیا ہے عزت والے نے، غالب جو علم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا،
اور زمین میں تمہارے لیے رستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اگر زمین میں رستے نہ ہوتے تو کیسے آنا جانا ہوتا؟ آنے جانے کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا، بے قدر ایک مقدار میں، ایک اندازے میں، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس پانی سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ جس طرح پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، تم مر جاؤ گے، زمین میں دفن ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر بھی کذالک تخرجون، اسی طرح ہم تم کو بھی نکالیں گے، تم بھی نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے سارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں سے اور چوپایوں سے، ما وہ چیز ترکبون جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، کئی جانور ایسے ہیں جن پر تم سوار ہو جاتے ہو، وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں جانور، لیکن ہم نے ان کو تمہاری سواری کے لیے بنایا، بچہ بھی ان پر سوار ہو جاتا ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس جانور پر ٹھیک بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور یوں کہو، جب سواری پر سوار ہو تو یوں کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا۔ جس سواری پر بیٹھے ہو نا، اس کو ہمارے قابو میں دے دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اسے خود قابو میں کرنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اس لیے جب جہاز میں بیٹھو نا، تو جہاز سفر چلنے سے پہلے، جہاز کے چلنے سے پہلے آواز آتی ہے دعائے سفر، تو یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کتنا کرم فرمایا، لیکن یہ بندے بھی کیسے نکلے ہیں، انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز، یعنی کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہیں، بیٹا بیٹی جز ہی ہوتا ہے نا ماں باپ کا۔ فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹوں کو چنا؟ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اور ان کا حال کیا ہے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو جب کوئی ان کو کہتا ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، تو پھر بیچارے مغموم ہو جاتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، بوتھیاں کاڑیاں ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اس چیز کی جو اس نے خود رحمان کے لیے کہاوت بنائی تھی، مثال بنائی، اس نے خود کہا تھا رحمان کی اولاد ہے، ظل وجہہ مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا، منہ کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور اس کو بڑا غم لگتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کیا وہ جو پروان چڑھے زیورات میں، بچیاں جو ہیں شروع ہی سے ان کو نہ کوئی زیور پہنانا شروع ہو جاتا ہے،
اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں میدان جنگ لگتا ہے تو میدان جنگ میں جھگڑے میں یہ نہیں کودتی، یہ غیر واضح ہوتی ہیں جھگڑوں میں۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں واضح طور پر بات نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رب رحمان کے بندے ہیں، عبد ہیں، ان کو عورتیں بنا دیا ہے انہوں نے۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ مشرک حاضر تھے فرشتوں کی پیدائش کے وقت؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مؤنث ہیں؟ ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی۔ ویسألون، اور ان سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، کیوں بھئی تم نے یہ کیوں کہا تھا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رب رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ہم جو ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ رحمان کی مرضی سے ہی ہے نا۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ ان ہوا الا یخرصون، یہ صرف تکے لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یہ کیسے ان من دون اللہ کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے ان پر کوئی کتاب نازل کی تھی جس کی آیت پڑھ کر یہ دلیل پیش کرتے ہیں؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے دی تھی ان کو اس سے پہلے کتاب؟ فہم بہ مستمسکون، تو وہ اس سے دلیل لا رہے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا تھا، وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا، الا قال مترفوها، مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ امت کا معنی طریقہ بھی آتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو ان کے نشانات قدم کے پیچھے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، کیا جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے میں اعلیٰ درجے کی ہدایت والی چیز لے کر آؤں پھر بھی؟ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک جس چیز کو دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کے ہم منکر ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھیے کیسا تھا جھٹلانے والوں کا انجام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے، تو یہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے پہلے پارہ میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ اس کی تفسیر وہ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیجئے، تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اب کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، تایا چاچا بھی ہوتا ہے اور دادا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہاں اب آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، چچا تھا۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے اور اپنی قوم سے،
اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے میں اس سے بری نہیں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پس بے شک وہی مجھے جلد رستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ہم نے بنا دیا اسی دعوت کو، جو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے نا، اس کو بنایا کلمتاً باقیتاً، باقی رہنے والی بات، فی عقبہ، ان کی نسل میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی مال و متاع دیا تھا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور سچ آ گیا، ورسول مبین، اور بیان فرمانے والا رسول تشریف لے آیا۔ ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکوں نے کہا کمال ہے، اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو ہی ملا تھا۔ یہ دو بڑی بستیاں جو ہیں، یعنی مکہ اور طائف، ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی کو اللہ نے کیوں نبوت نہیں دی، تجھے کیوں دی؟ فقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل، اس بندے پر، من القریتین، جو ان دونوں بستیوں سے عظیم ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرماتا ہے کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یہ لوگ تقسیم کریں گے نبوت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم فرمایا ہے ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے بلند فرمایا، درجات، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے کچھ دوسروں کو اپنا فرما بردار بنا لیں، تابع دار بنا لیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس مال سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ مال تو یہیں رہ جاتا ہے، دولت یہیں رہ جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت مل جائے تو وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہیں، اگر سارے لوگ ایک ہی دین پر ہو جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم بنا دیتے اس بندے کے لیے بھی جو رحمان کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے کیا بناتے؟ لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کے لیے، سُقُفًا، چھتیں، من فِضَّةٍ، چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی بناتے جن پر وہ چڑھتے، یعنی سیڑھیاں اور چھتیں جو ہیں چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے ہم دروازے بھی بنا دیتے اور تخت بھی بنا دیتے جس پر وہ تکیہ لگاتے۔ اگر سب کو ہم ایک ہی دین پر رکھتے تو اب یہ جو ہے نا کافر، ان کے لیے یہ انعامات ملتے، وَزُخْرُفًا، اور سونا بنا دیتے ان کے لیے، طرح طرح کی آرائشیں بنا دیتے،
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے۔ جو بھی کچھ ہو، زمینیں ہوں کسی کے پاس، دولت ہو کسی کے پاس، یہ دنیا کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ، اور وہ جو آخرت ہے نا تیرے رب کے پاس ہے کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رب رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیطان جو ہیں اپنے ساتھیوں کو رستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بندے گمان کرتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں۔ یہ جتنے بھی باطل لوگ ہیں سب اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، شیطان ان کا ساتھی۔ قادیانیوں کو دیکھ لو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو دیکھ لو، شیطان ان کا ساتھی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا، قَالَ يَا لَيْتَ، تو کہے گا ہائے افسوس، بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو میرے قریب نہ پھٹکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دوست بناتے وقت سوچ سمجھ کے دوست بنایا کرو۔ دوست اسی کو بناؤ جس شیطان فطرت نہ ہو، رحمان کا خادم ہو، رحمان کی عبادت کرنے والا ہو، اس کے آگے جھکنے والا ہو۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو یہ کتنا برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نفع نہیں دے گا تم کو آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا تھا۔ یہ ساتھی جو شیطان ہے، شیطان صفت ساتھی، یہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا آج قیامت کے دن۔ اذ ظلمتم، جب کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، تم دونوں عذاب میں مشترک ہو، تمہیں بھی عذاب ملے گا اور یہ قرین جو ہے اس کو بھی عذاب ملے گا۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سناؤ گے؟ او تہدی العمی، یا اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے۔ فاما نذهبن بک، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں، یعنی آپ کو دنیا سے آخرت میں لے جائیں، آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان مشرکوں سے بدلہ لیں گے۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا تمہیں دکھائیں وہ چیز جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ تمہیں عذاب دیں گے، اگر ہم آپ کو دکھا دیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر بھی طاقت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، محبوب پیارے یہ قرآن تو تیرا ہی ذکر ہے نا، یہ قرآن تیرا ہی ذکر ہے، والے قوم کا، تیری قوم کا ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا، ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں یہ انعام دیا تھا، یہ ڈیوٹی دی تھی، تم نے کتنی ادا کی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ اس سے
جس کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا مر رسولنا اپنے رسولوں میں سے، جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے نا، ذرا پوچھ ان سے، اجعلنا من دور الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رب رحمان کے علاوہ ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے گی؟ پوچھ ان رسولوں سے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ آیت شب معراج بیت المقدس میں نازل ہوئی، جب سب رسول موجود تھے۔ اللہ نے کہا محبوب پوچھ ان رسولوں سے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنایا ہے؟ تو سرکار نے عرض کیا رب العالمین مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو شک کی کوئی نہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں، رسولوں کی کتابیں، ان سے پوچھ لو کیا ہم نے کوئی اور معبود بھی بنایا ہے، یا ان کے علماء سے پوچھ لو کیا ہم نے کوئی اور معبود بھی بنایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، تو فرمایا انہوں نے بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ان کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب تشریف لائے ان کے پاس موسیٰ ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ پھر ان پر ہنسنے بھی لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، ہم بار بار اپنی نشانیاں دکھاتے تھے، جو نشانی دکھاتے تھے نا وہ اپنی بہن سے بڑی ہوتی تھی۔ جو پہلے نشانی دکھائی ہے نا، نشانیاں بہنیں ہو گئی نا آپس میں، تو جو نشانی ہم دکھاتے تھے پہلی سے بڑی ہوتی تھی، پھر بھی یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو، من آیتن، کوئی نشانی، الا ہی، مگر وہ اکبر من اختہا، اپنی بہن سے بڑی ہوتی ہے، یعنی زیادہ بڑی نشانی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو مصیبت میں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ ان پر 9 قسم کے عذاب آئے، کئی قسم کے عذاب آئے۔ جب کوئی عذاب آتا، ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، ٹڈی ڈل کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ تو مہربانی کرنا، اپنے رب سے مانگ دعا، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے وے، اگر وہ مصیبت دور کر دے وے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وقالو، اس کو اللہ بیان فرماتا ہے، وقالو یا ایہا الساحر، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، ذرا اپنے رب سے دعا تو کر ہمارے لیے، اس سبب سے کہ اس کا تیرے ساتھ وعدہ ہے نا، اننا لمہتدون، تو بے شک ہم ہدایت لے آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم کھول دیتے، دور کر دیتے ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ توڑ دیتے اپنا وعدہ۔ ونادا فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں آواز دی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا نا یہ مصیبت بھی موسیٰ کی دعا سے دور ہوئی، یہ مصیبت بھی موسیٰ کی دعا سے دور ہوئی، وہ دیکھتا تھا، تو وہ ڈر گیا کہیں میری قوم موسیٰ کو ماننے ہی نہ لگ جائے۔ تو اب اس نے اپنی قوم کو اپنا تابع بنائے رکھنے کے لیے کہا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور ندا کی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے چلتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، استغفر اللہ، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو بڑا کمزور ہے، ذلیل ہے۔
اپنے آپ کو اس نے بالا کہا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حقیر اور ذلیل کہا۔ کیا میں اس حقیر سے ذلیل سے بہتر نہیں ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، رب یا اللہ میرے بھائی کو نا میرا وزیر بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بات واضح کرتا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اوے اگر یہ سچا ہوتا نا تو کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ، یا اس کے ساتھ فرشتے آ جاتے، مقترنین جو اس کے ساتھ ہی رہتے، کیوں ایسے نہیں ہوا؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو خفیف کر لیا، کم عقل بے وقوف بنا لیا، فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ تو یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا اپنے ماننے والوں کو بیوقوف بنا لیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سب کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ایک ہوتے ہیں سلف۔ سلف کون ہوتے ہیں؟ جو پیچھے رہ گئے، پیچھے گزر گئے نا، پہلے گزر گئے، ان کو کہتے ہیں سلف۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے ان کو کر دیا اگلی داستان، وہ کہانی رہ گئے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے کہاوت اور مثال بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی قوم نے نا اسی وقت تالیاں بجانی شروع کر دی، ہنسنے لگے، کہنے لگے واہ واہ بھائی واہ، کمال ہے، یہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں یہ بھی تو معبود تھے۔ تم نے کہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے بغیر عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہوتی تھی، تو کیا ہمارے بتوں کے ساتھ عیسیٰ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ وہ اس بات پر بڑے ہم سے کہ ہم نے بڑی دلیل دی ہے، حالانکہ ان پاگلوں کو یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ اللہ فرماتا ہے انکم، بے شک تم، وما تعبدون، ما آتا ہے بے جان کے لیے، من آتا ہے جاندار کے لیے۔ یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہاں کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور تم اور تمہارے وہ بے جان جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی تم اور تمہارے بت۔ وقالو، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیرن، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں؟ ام ہو، یا وہ یا عیسیٰ بہتر ہیں؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے تم سے صرف جھگڑے والی بات کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ انہوں نے کیا دلیل دینی تھی؟ جناب عیسیٰ کہاں اور بت کہاں؟ ان ہوا الا عبد، جناب عیسیٰ تو ایک عبد تھے، بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے احسان فرمایا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل،
اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنایا، عجیب شے بنایا، مثال بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ ہماری پاوروں کا تم اندازہ لگانا چاہتے ہو نا، تو اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے بھی فرشتوں کو پیدا کر دیتے زمین میں، تم سے بھی فرشتے زمین میں وجود میں آ جاتے، یخلفون تمہارے بدلے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پس بے شک جناب عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، قیامت کی نشانی ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو ہرگز اس میں شک نہ کرنا، قیامت میں شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، اور میری اتباع کرنا۔ جناب عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، کیا مطلب؟ یعلم نزولہ، یعنی ان کے نزول کی وجہ سے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم کو ہرگز روک نہ دیوے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی حق کے رستے سے دیکھتے رہنا کہیں تمہیں روک نہ دیوے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، قال، تو فرمایا، قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمت، دانائی لے کر، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور اس لیے تشریف لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے بیان کر دوں، بعض الذی تختلفون فی، بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری تابعداری کرو، میرا حکم مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان کے درمیان مختلف گروپ بن گئے۔ فویل للذین ظلموا، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، درد دینے والے دن کے عذاب سے۔ حالانکہ دن درد نہیں دیتا، عذاب درد دیتا ہے۔ تو یہ ہے جر جوار، تو میں نے وہ وضو والے مسئلے میں بیان کیا تھا نا، تو یہ ہے جر جوار۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ انتظار میں ہیں قیامت کے کہ ان کے پاس آ جائے گی اچانک اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا؟ یہی وہ چاہتے ہیں نا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج جو دوست بنے ہوئے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، وہ آپس میں دوست بنیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، جنت میں لوگ جائیں گے تو دیکھیں گے اور کہیں گے، یار وہ بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ ہمارے ساتھ محفلوں میں آتا جاتا تھا، نیکی کے کام میں ساتھی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ ہمارا وہ ساتھی کدھر ہے، جو ساتھی کدھر ہے، جھگڑا کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جھگڑا نہ کرو، دیکھو جہنم میں تمہیں نظر آئیں تو ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہ جو آج دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے نا، وہ پریشان ہوں گے، اور جو دوست ہیں اللہ کے لیے، پھر اللہ ان کی دوستی کی برکت سے ان جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی لگا ہو،
جو اللہ والا ہے، جو قرآن والا ہے، مصطفیٰ والا ہے، ان کے ساتھ یاری لگاؤ۔ اگر رہ بھی گئے پیچھے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کی وجہ سے ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں، یہ قیامت کے دن فرمائے گا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم کرو، نہ کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور مسلمان تھے، ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، چلو جاؤ جنت کے اندر تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، وہاں تمہاری خاطر تواضع ہوگی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، بیٹھے ہوں گے نا تو ان کے اوپر گردش کریں گے سونے کے بڑے بڑے پیالے، و اکواب، اور جام، چھوٹے پیالے، اور ان پیالوں میں ہوگا کیا، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور ان میں وہ ہوگا جن کی جانیں خواہش کریں گی، وتلذ الاعین، اور آنکھیں لذت پائیں گی، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پھل ہیں، اسی میں سے تم کھاؤ۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ جہنم کے اندر ہی مایوس رہیں گے۔ فما ظلمناہم، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ کہے گا اپنے کرتو، ہم نے تو بڑا سمجھایا اپنے پیغمبر بھیج کر، اپنے نبی بھیج کر، لیکن یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وَنَادَوْا، اور یہ جہنمی بلائیں گے، پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، جہنم کا جو انچارج فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، اس کو پکاریں گے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، اور تیرے رب کو چاہیے ہمارا کام ہی ختم کر دے، ہمیں مار ہی دے، بھائی اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ قال انکم ماکثون، تو وہ مالک فرشتہ کہے گا، اے نہیں تمہیں نے اسی میں ٹھہرنا ہے، لقد جئناکم بالحق، بے شک تمہارے پاس حق آیا تھا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگوں کو حق ناگوار گزرا۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کام پکا کر لیا؟ بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، انا لا نسمع سرہم، کہ بے شک ہم نہیں سنیں گے ان کی آہستہ بات، ہولی ہولی بولتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں شاید اللہ یہ ہولی بات نہیں سنے گا۔ وَنَجْوَاهُمْ، اور جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں نہیں سنوں گے؟ بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، لکھ رہے ہیں، وہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، وہ ان کی سرگوشی بھی، آہستہ بات بھی، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محبوب کہہ دے تم نے اللہ کے لیے بیٹے بنائے ہیں نا، بیٹیاں بنائی ہیں، اولاد بنائی ہے، اگر ہوتی رب رحمان کی کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ اس کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں، تو میں یہی اعلان کروں گا، لم یلد ولم یولد، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو،
جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، اس سے جو وہ یہ بناتے ہیں، فذرہم، چل چھڑ سونے انہاں نوں، یخوضو، وہ بکواسات کرتے رہیں، ویلعبو، اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور برکت والی ہے وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس پر بھی اس کی حکومت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، تو یہاں سے عطا کی نفی نہیں ہوتی۔ جس طرح عندہ اجر عظیم، اسی کے پاس اجر عظیم ہے، لیکن وہ کسی کو عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں مالک ہوں گے وہ لوگ، وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ جو بت وغیرہ ہیں نا، یہ مالک نہیں ہوں گے کس کے؟ الشفاعت، شفاعت کے۔ یہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، تو کون مالک ہوگا؟ الا من شہد بالحق، ہاں جو حق کی گواہی دے گا وہ شفاعت کا مالک ہوگا۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو حق کی گواہی کس نے دی؟ نبی کریم علیہ السلام نے۔ حق کی گواہی کنہوں نے دی؟ انبیاء کرام علیہم السلام نے۔ حق کی گواہی کنہوں نے دی؟ علماء حق نے، شہداء نے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ تو یہ شفاعت کریں گے، یہ بت تو شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتا نا، یہ شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت وہ کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، او کتھے پٹھے ہو جاندے ہو۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم جو ہے نا یہ ایمان نہیں لاتی۔ تو اللہ کہتا ہے وکیل ہی، اور مجھے قسم ہے محبوب کی اس بولی کی، محبوب کے اس فرمان کی بھی مجھے قسم ہے، فاصفح عنہم، چل درگزر کر، دفع کر انہوں، وقل سلام، اور کہہ دو سلام ہے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں لگ پتہ جائے گا۔ الحمدللہ سورۃ زخرف یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب سورۃ دخان شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی۔ دھیان سے سننا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ مبارکہ میں، لیلۃ القدر میں، یعنی ایک ہی رات کے دو نام ہیں، لیلۃ القدر بھی اور برکت والی رات بھی۔ ہمارے کئی ساتھی شب برات کو لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، یہ برکت والی رات ہے، حالانکہ نہیں، برکت والی رات وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، ہاں وہ اس کی بھی شان ہے، لیکن وہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے، اس آیت کا مدلول نہیں ہے، وہ حدیث ہے ایک۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔
لیلۃ القدر میں، لیلہ مبارکہ میں ہر کام، وہ جو فرشتہ ہے نا جو اس کام پر موکل ہے، اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، کام ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رحمتم من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کا رب، ان کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین والے ہو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا، ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ جو مشرک ہیں نا شک کے اندر کھیل رہے ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، چل انتظار کر اس دن کا جس دن آئے گا آسمان بدخان مبین، ایک واضح دھوئیں کے ساتھ، مارو نہ کسی دے سر تے پچھوں سٹ زور دی تو اسے ایسے لگے گا جیسے آسمان دھواں دھواں ہے۔ تو کس دن آسمان دھواں بنے گا؟ جس دن سٹ بجے گی۔ تو ان کو کہو اس دن کا انتظار کرو، اور دن کون سا تھا؟ بدر والا۔ یخش الناس، اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، یا اللہ کھول دے ہم سے عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لہم الذکریٰ، او ان کو کہاں نصیحت نصیب ہوگی، وقد جاءہم رسول مبین، اور بے شک آیا ان کے پاس واضح صاف بیان کرنے والا رسول، ثم تولوا عنہ، پھر یہ منہ پھیرا انہوں نے اس سے، نبی پاک علیہ السلام سے منہ پھیرا، وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا سکھایا ہوا پاگل ہے، یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے، پاگل نبی شبی کوئی نہیں، استغفر اللہ، انا کاشف العذاب، بے شک ہم عذاب کو کھول دیتے ہیں، قلیلا، تھوڑا سا، انکم عائدون، تم پھر وہی کرو گے۔ اب تم کہتے ہو نا ہم باز آ جائیں گے، اگر ہم تھوڑا سا عذاب بھی ہٹا دیں پھر بھی تم نے یہی کرنا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، قیامت کے دن سخت پکڑیں گے ہم، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور بے شک ان سے پہلے ہم نے آزمایا قوم فرعون، فرعون کی قوم کو، وجاءہم رسول کریم، اور تشریف لایا ان کے پاس ایک عزت والا رسول، ان ادعوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا بنی اسرائیل میرے حوالے کرو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے پر سرکشی مت کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل لایا ہوں، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، انہوں نے کہا تھا تینوں اسی قتل کر دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنسار کرو میں اس کی پناہ میں ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھے نہیں مانتے، فَاعْتَزِلُونِ، چلو مجھ سے دور ہٹ جاؤ، فَدَعَا رَبَّهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بے شک یہ مجرم ٹولہ ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جا، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لے کر نکل جانا، یہ فرعونی تیرا پیچھا کریں گے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے، یا اللہ رستہ ہی نہیں، اللہ نے کہا مار سوٹا، جب سوٹا مارا تو کیا ہو گیا، 12 موٹر وے بن گئے،
اب وہ جس طرح کے پیچھے پڑا ہے، پہاڑ کی طرح پانی کھڑا تھا، درمیان میں رستہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ سوٹا مار کر پھر سمندر کو برابر کر دوں، تو اللہ نے کہا نہ سونیا نہ، فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو نہ جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، اسی طرح رہنے دے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لشکر ہے ڈبویا جائے گا، میں انہاں فرعونیاں نوں ایسے موٹر ویز دی اندر ہی غرق کرنا ہے۔ کم ترکو من جنات، اب دیکھو لوگ کہتے ہیں نبیوں کے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ والے کچھ کر نہیں سکتے، جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، اور موسیٰ علیہ، اچھا کرنا اللہ نے ہے سب کچھ، لیکن اللہ کہتا کیا ہے پیارے موسیٰ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چل سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ پتہ چلا اللہ اپنے پیاروں کو پاوریں دیتا ہے، وہ نبی چاہے تو ڈنڈا مار کے موٹر وے بنا دے اور چاہے تو ڈنڈا مار کے سمندر کو ملا دے۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع اور کھیت، ومقام کریم اور عمدہ عمدہ بنگلے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین اور نعمتیں جن میں وہ پھل کھاتے تھے مزے کرتے تھے، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس کا وارث بنا دیا دوسری قوم کو، اس مصر کا مالک ہم نے پھر اور لوگوں کو بنایا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فرعونیوں کے غرق ہونے پر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اب وہ مر گئے، ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے۔ زمین کیوں روتی ہے؟ یا اللہ یہ بندہ مجھ پر تیری یاد کیا کرتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، تو اب مجھ پر تیری عبادت کون کرے گا؟ زمین اس لیے روتی ہے اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ وہ جو عمل زمین پر کرتا تھا نا، وہ نیچے سے اوپر آسمان تک جاتے تھے، وہاں سے ہو کر اوپر جاتے تھے۔ آسمان روتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اب تیری کس کی نیکیاں مجھ سے ہو کر اوپر جایا کریں گی؟ تو بندہ مومن کے مرنے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، آپ کے شہید ہونے پر زخم بہت پہلے لگ چکا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، میرے سعد بن معاذ کے مرنے پر اللہ کا عرش بھی ہل کر رہ گیا ہے۔ جب اللہ کا عرش حضرت سعد کی موت پر ہلتا ہے، زمین و آسمان بھی نیک بندے کے مرنے پر روتے ہیں، تو خود سوچو سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر جو کربلا میں ظلم کیا گیا ہے، اس پر کتنا آسمان و زمین روئے ہوں گے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت کر دینے والے عذاب سے، من فرعون سے، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ بڑا متکبر تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے ان کو چن لیا، عَلَىٰ علم دانستہ طور پر، عَلَى الْعَالَمِينَ سارے زمانے والوں پر۔ فضلنا علی العالمین آیا نا پیچھے بنی سورہ بقرہ میں کہ ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دانستہ طور پر ان کو اس وقت جتنے جہان میں لوگ تھے ان سب پر چن لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں عطا کیں جن میں صاف صاف انعام تھا۔ بلا کا معنی آزمائش بھی ہوتی ہے اور بلا کا معنی انعام بھی ہوتا ہے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، بھئی یہ ہماری جو موت آئے گی نا، یہی پہلی موت جو ہے نا، بس یہی ہے،
اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم مر جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے، نہیں نہیں، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کے لاؤ نا اگر تم سچے ہو، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہم نے بھی مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اللہ فرماتا اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تبع کی قوم وہ بہتر تھی یا یہ بہتر ہیں؟ ہم نے تبع کی قوم کو بھی ہلاک کیا تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تبع کیا ہے؟ یمن کے جو حکمران تھے انہیں کہا جاتا تھا تبع، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا، روم کے بادشاہ کو قیصر، تو یمن کے بادشاہ کو تبع حمیری، تبع حمیر، مختلف تبع آئے ہیں۔ جو تبع وہ آیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے، اس کا نام تھا اسعد۔ اسعد، ابن کثیر میں اسعد بھی نام لکھا ہے اور سعد بھی نام لکھا ہے، تبع۔ اور کتابوں میں نے پڑھا تھا، یہ جب آیا نا مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ میں اس نے کعبہ شریف کو ڈھانے کا پروگرام بنایا۔ جب اس نے پروگرام بنا لیا تو اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، بڑا علاج کرایا، بڑا آرام نہیں آیا۔ اخیر اس کے لشکر میں ایک دانا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، بادشاہ تو نے کوئی نیت بد تو نہیں کر لی؟ اگر نیت بد کر لی ہے تو توبہ کر۔ تو اس کو فٹ خیال آیا تو اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو آرام دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ چلا، تورات کے عالم بھی اس کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب مدینہ شریف آیا تو وہاں ٹھہر گیا، کچھ عرصہ ٹھہرا۔ جب وہاں سے آگے جانے لگا تو اس کے لشکر میں کچھ علماء تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں یہیں رہنے دے، تیری مہربانی، تو اب آگے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں یہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جناب یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں نبی آخر الزماں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اگر ہم پہلے مر جائیں، وہ بعد میں تشریف لائیں، تو چلو کبھی ان کے قدموں سے لگی مٹی ہماری قبروں پر پڑ جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، وہ اتنی شان والے ہیں، تو چلو میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے 1-2 منزلہ بلڈنگ بنائی، مکان بنایا، اور جو سب سے بڑا عالم تھا نا، اس کے حوالے اس کی چابیاں کر دیں اور کہا یہاں تم رہو، ہے یہ نبی آخر الزماں کے لیے، تم اس میں رہو، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو وہ اس میں قیام فرمائیں گے، اور اگر تیرے ہوتے ہوئے نہ آئے تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر جانا کہ وہ نبی و آخر الزمان جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے انتظام، اگر اس کے دور میں بھی نہ آئے تو وہ آگے وصیت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ اخیر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس نے خط بھی ایک لکھا تھا سرکار کے نام، اے اللہ کے آخری نبی، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر آپ میرے ہوتے ہوئے تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا،
اگر آپ میرے بعد تشریف لائے تو پھر میں آپ کا امتی ہوں، مجھے قیامت کے دن شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام ڈاچی پر تشریف فرما ہو کر مدینہ شریف داخل ہو رہے، لوگ کہہ رہے آقا ہمارے گھر میں جلوہ گری فرمائیے، ہمارے گھر میں۔ فرمایا چھوڑ دو، انہا مأمورہ، میری ڈاچی کو حکم مل چکا ہے، اس نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو ڈاچی ایک جگہ پہلے بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے سمجھا شاید یہ ڈاچی یہاں بیٹھنے والی ہے، ہمیں سرکار کی میزبانی کا شرف نصیب ہوگا۔ ڈاچی پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر چلتے چلتے اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، اور اس وقت وہ 2 منزلہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ تو سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے تو جس غلام کے پاس خط تھا نا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ جب سرکار تشریف فرما گا تھوڑی دیر بعد آیا، فرمایا ہوئے طبہ والا خط تو حوالے کر میرے، آیا اور تم بہتر ہو یا طبہ کی قوم؟ اچھا وہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن بعد میں اس کی قوم مشرک ہو گئی۔ فرمایا ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، کھیلتے کھیلتے نہیں پیدا کر دیا، پورا منصوبہ ہے ہمارا۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے میعاد ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ کام آئے گا جس پر اللہ نے رحم کیا ہوگا۔ اے اللہ والوں کے گستاخ مت بنو، یہ اللہ والے جو ہیں ان کے ساتھ یہاں دوستی لگاؤ، ان پر اللہ کا رحم ہے تو قیامت کے دن یہ تمہارے کام آئیں گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے، عزت والا ہے، رحم والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک یہ تھور کا جو درخت ہے نا، طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ جہنمی جہنم میں بولیں گے، کہیں گے یا اللہ بڑی بھوک لگی ہے، اللہ فرمائے گا کھاؤ، وہ کھائیں گے۔ کل محل یغلی فی البطون، جس طرح یہ پگھلا ہوا تانبا نہیں ہوتا، یہ پگھلا ہوا تانبا یغلی فی البطون، یہ پیٹوں کے اندر جوش مارے گا۔ کغلی الحمیم، جس طرح کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اللہ فرمائے گا خذوہ، پکڑ لو اسے، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اسے پکڑ کر جہنم کے درمیان کے اندر اس کو لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے۔ ثم، پھر صبوا فوق رأسہ، پھر ڈالو اس کے سر پر من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی، اندر انتڑیوں کو جلا دینے والا کھانا زقوم، وہ گلا ہوا جس طرح تانبا ہوتا ہے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ اللہ فرمائے گا ذق لیلہ سواد، چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا عزت والا اور کرم والا بنتا تھا، چکھ یہ سواد لے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ تمہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شبہ کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار جو ہیں امن والی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ذالک، ایسے ہی، وزوجناہم، اور ہم ان کا بیاہ کریں گے، بحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، سفید باڈی ہوگی ان کی، ان حوروں کے ساتھ ہم ان کی شادی کریں گے۔ یدعون فیہا، وہ بیٹھے ہوں گے نا، کہیں گے اوے ویٹر، یدعون، بلائیں گے اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کا پھل امن و امان سے۔ یہ جو غلمان ہوں گے نا وہ ویٹر ہوں گے، اوے ویٹر آؤ بھائی، لاؤ یہ سامان لاؤ ہمارے۔ لا یذوقون فیہا الموت،
وہ جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولیٰ، مگر وہی موت جو پہلے گزر چکی ہے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، فضلا من ربک، تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، فانما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تیری زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ عربی ہے نا، تو عربی لوگ ہیں، عربی سمجھ لیں گے۔ اگر پشتوں میں قرآن اترتا پھر وہ کیسے سمجھتے؟ فرتقب، تو تم انتظار کرو، انہم مرتقبون، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ بحمد اللہ، یہ سورت دخان بھی مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورت جاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور وہ جو جانور پھیلاتا ہے نا ان میں، آیات لقوم یوقنون، کئی نشانیاں ہیں یقین والی قوم کے لیے۔ یہ جو جانور ہیں پھیلتے ہی جاتے ہیں، پھیلتے، کون پھیلاتا ہے انہیں؟ اللہ۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کی تبدیلیوں میں، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، من رزق، رزق، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرنے میں، آیات لقوم یعقلون، کئی نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم تلاوت فرماتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ جب اللہ کی آیتیں آ گئی ہیں تو اسی پر ایمان لانا ہے۔ ویل لکل افاک اثیم، خرابی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو بشارت دے دے اس کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا، جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے، اتخذھا ہزوا، تو وہ بنا لیتا ہے اس کا مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں ان کا کمایا ہوا کچھ کام نہیں دے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ کام دیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدَىٰ، یہ ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت تر عذاب ہے۔ رجز بھی عذاب، اور علیم درد دینے والا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے بس میں کر دیا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا سمندر، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ کشتیوں میں، جہازوں میں بیٹھ کر کیا ہوتا ہے؟ بزنس، اور بزنس کرنے سے بندے کو رزق ملتا ہے، اور یہ رزق جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا اسی سے ہے۔ اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے۔
تمہارے لیے مسخر کر دیا اس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ سارا کچھ آسمان زمین جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کہاں سے ہے؟ اللہ سے ہے، سب کچھ اسی میں سے ہے۔ اب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں تو پھر نبی کا نور اللہ کا جز بن گیا، اللہ کا حصہ بن گیا۔ ہم کہتے ہیں من ہر جگہ بازیت کے لیے نہیں آتا، یہاں دیکھ لو جمیع من ہو، سارے کا سارا اللہ کا جز ہے، اللہ کا ٹوٹا ہے؟ نہیں، یہ سارے کا سارا آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ کے فضل سے ہے۔ اسی طرح نبی کا نور بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، محبوب ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ایک تو پیچھے پڑا تھا نا، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایک دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے دن ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کے دن ہیں جن دنوں میں اللہ اپنے بندوں پر کوئی پھینٹا نازل کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ محبوب کہہ دیجئے ایمان والوں کو، درگزر کرو ان لوگوں سے جو نئی امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، جن دنوں میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ بدلہ دے وے اس قوم کو ان کے کرتوتوں کا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے اچھا کام کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے کام کیا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کام کیا تو اس نے اپنے نقصان کے لیے کیا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم رب کی طرف رجوع لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت۔ حکم سے مراد حکومت۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یہاں جہان والوں سے مراد ہیں اس وقت کے لوگوں پر، ساری کائنات مراد نہیں ہے، کیونکہ استثناء موجود ہے۔ استثناء کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، محبوب پیارے تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ مطلب ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے افضل لوگ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام چونکہ سب نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے ان کی امت بھی بہترین امت ہے، کوئی امت اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں عطا کیے روشن دلیلیں، روشن کام۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، اور جانتے بوجھتے انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد جو ہے نا، یہ بڑا بندے کا بگاڑ دیتا ہے۔ حسد کا علاج سوائے موت کے ہے ہی کچھ نہیں۔ آج کل بندے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، حسد کرتے ہیں، تو اس حسد کا علاج کیا ہے؟ شاید سادی کا شعر ہے، بمیر اے حسود، اے سڑنے والے مر جا، کہ این رنجیست، کہ یہ حسد ایک ایسا دکھ ہے کہ جز بمرگ نہ تواں خواہی رست، کہ سوائے موت کے تو اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ حسد اتنی بری تکلیف ہے۔ آہا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے بنا دیا تجھ کو ایک عمدہ رستے پر، ایک عمدہ شریعت ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ فاتبعھا، اسی کی اتباع کر۔
ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، تو ان جاہلوں کی خواہشات کی اتباع نہ کر، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ جو جاہل لوگ ہیں جو نہیں جانتے، یہ آپ کو اللہ کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیں گے، کچھ کام نہیں دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم جو ہیں بعض ان کے بعض کے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارا دوست کون ہوگا؟ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، برے کام کیے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نیکوں کی طرح بنا دیں گے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کا زندہ رہنا اور ان کا مرنا برابر ہے، یا یہ خیال کرتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ یہ مرنا اور جینا کس کا برابر ہے؟ اچھا جینا، اچھا مرنا یہ متقیوں کا ہے۔ تو کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو متقیوں کی طرح بنا دیں گے؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ ہم بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کے کرتوتوں کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے من مرضی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، بالکل پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی مرضی کی آیت نہیں ہے۔ نہیں، وہ کئی لوگ ہیں جو اپنی من مانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ان کو کہا جائے نا یہ آیت ہے تو وہ ایک حدیث پکڑ لیں، کہیں گے لے میں تیرے سامنے حدیث پڑھتا پیا، تو میرے سامنے قرآن پڑھتا پیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور یہ نہ سمجھنا اس سے پتہ چلا کہ جو بھی علم والا ہے وہ بڑی ہدایت پر ہے، نہیں، ہدایت پر وہ ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ علم ولم ہدایت نہیں، شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا لیکن اس پر اللہ کا فضل نہیں تھا نا، تو وہ کہاں ہدایت پر رہا، وہ تو گمراہ کرنے والا بن گیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر، اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا وہ نصیحت نہیں کہ حاصل کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا بس ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت، تو ہم اسی میں مریں گے، وَنَحْيَا، اور زندہ رہیں گے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، اللہ وہ کو نہیں ہلاک کرتا۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ صرف نرا گمان کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، روشن آیتیں، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو ان سب کی آیتوں کے مقابلہ میں دلیل کیا ہوتی ہے؟ ساڑھے پیو دادے نو لے کے آؤ نا جے تسی سچے ہوتے، تمہارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھاؤ اگر آپ سچے ہو تو۔ قل اللہ یحییکم، فرما دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، آنے میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل والوں کو اس دن بہت گھاٹا پڑے گا، خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم اس وقت قیامت کے دن ہر باطل گروہ کو دیکھو گے
جاسیہ کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گرنا۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر بولتی ہے ساتھ حق کے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہتے تھے نا ہم بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہتے تھے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، گناہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس بے شک داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے بہت واضح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اے کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے اس وقت اکڑ دکھائی، تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم تھے مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے إِنَّ وعد اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ، تو تم کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اوے ہمیں تو یوں ہی وہم سا لگتا ہے، گمان سا لگتا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں قیامت کے آنے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو انہوں نے کیا ہے نا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا، الیوم ننساکم، آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم بھول گئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا گیا الیوم ننساکم، آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے؟ یعنی تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جیسے بھولا ہوا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو بس تمہارے ساتھ سلوک وہی ہوگا۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ذالکم بانکم، یہ اس لیے کہ تم نے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے بنایا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ ولا ہم یستعتبون، نہ ہی ان کو منایا جائے گا، نہ ہی ان کی معذرت معافی قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہے عزت والا، غالب، حکمت والا۔ الحمدللہ، سورہ جاسیہ بھی ختم ہوئی، 25 پارے مکمل ہو گئے اسی کی توفیق سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی پارے بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔